الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 118. کل گزشتہ جو ہم پڑھے تھے وہ سورہ انفال تھی. سورہ انفال کے بعد 11ویں پارے میں اور 10ویں پارے میں جو ہے وہ سورہ توبہ ہے. اصل میں سورہ توبہ اور سورہ انفال دونوں کو ایک ہی کہا گیا ہے اور بعضوں نے دونوں کو الگ کہا ہے. آپ جب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو سورہ توبہ جب شروع ہوتی ہے تو سورہ توبہ کے شروع میں جیسے عام عادت ہے کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ اتاری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہے، لیکن سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس میں بسم اللہ نہیں ہے تو بہت لمبی تشریح ہے اس کی کہ اس میں بسم اللہ کو آخر کیوں نہیں لکھا گیا. ہر صورتوں میں بسم اللہ ہے تو پھر اس صورت میں بھی بسم اللہ ہونا چاہیے. تو وہاں کئی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں سورہ توبہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب بیان کیا ہے، اللہ نے اپنا غصہ بیان کیا ہے. اور واقعتاً میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ سب سے گزارش کرو کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس وقت کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. سورہ انفال جو کل گزری تھی اور آج سورہ توبہ، ان دونوں کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. اس کی ڈیٹیل جو اردو کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے. تفسیر کی کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے آسان کتاب ہے معارف القرآن، تو اس کتاب میں سب کا مطلب بیان کیا گیا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ان دونوں کو پڑھیں. حالات میں کیا کرنا ہے اس کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. ہم نے کل آپ کے سامنے میں رکھا تھا کہ حضور کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ اس دور میں بھی آ رہا ہے. تو یہ سورہ انفال ہے. تو خیر ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھا سورہ توبہ کے شروع میں کہ اس میں اللہ کا غصہ ہے، اور جہاں اللہ کا غصہ ہو اور بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کی رحمت مانگنا، تو جہاں اللہ غصے میں ہو وہاں اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ یہاں پر نہیں اتاری ہے اور نہ بسم اللہ یہاں لکھا گیا. ایک جواب دوسرا یہ دیا گیا ہے اصل میں سورہ توبہ اور اس سے پیچھے جو سورت گزری دونوں ایک ہی سورت ہے. دونوں ایک ہی صورت ہے تو ملا دیا گیا، تو پھر بیچ میں سورت کا نام دے دیا گیا الگ، ورنہ سورت ایک ہی ہے اسی لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں. تو خیر یہ سورہ توبہ کی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت نمبر 118 ہے. اس میں ترجمہ پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان 3 لوگوں کی جو پیچھے کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جان دوبھر ہو گئی، اور انہوں نے خیال کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ لوگ اپنی توبہ پر قائم رہیں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اصل میں آیت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن جب اس کی تشریح آپ سنیں گے تو شاید اگر میں پوری تفصیل کے ساتھ بولوں تو پوری رات گزر جائے. اتنی بڑی اس کی تفصیل اور تشریح ہے. مختصر طور پر آپ کے سامنے میں بیان کرتے ہیں. اصل میں اس سے پہلے آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی. اب اس سے بھی پہلے سن لیجئے کہ آخر توبہ قبول کی کیوں بول رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ایک جنگ کا تذکرہ ہے. اس کو جنگ تبوک کہتے ہیں، تبوک کی لڑائی. اور اس کو جیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لشکر لے کر گئے تھے اس کو جیش عسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا. اب کیوں کہا جاتا ہے تنگی کا لشکر؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ جنگ جس وقت لڑی گئی بلکہ ابھی بتاتا ہوں آپ کے سامنے، جب یہ جنگ ہونے والی تھی اس وقت صحابہ کرام کے پاس بہت زیادہ کچھ نہیں تھے. ان کے پاس جو تھے جیسے تھے وہ سب سوار ہو کے جنگ کے لیے نکل گئے تھے. تو اسی لیے ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ حضور کے بتلانے کے اعلان کرنے کے بعد بھی جنگ میں نہیں گئے تھے. تو ان لوگوں نے گویا کہ جنگ میں نہ جا کر خطا کی، کیونکہ اللہ کے نبی کا اعلان گویا کہ حکم ہے، فرمان ہے. تو حضور کا فرمان اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ لوگ ایمان والے تھے، غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور کچھ ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے مدینے میں ہی رہ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے صحابہ اپنے جو تقریباً لکھا ہے ایک قول کے مطابق 10,000 اور ایک قول کے مطابق 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل گئے تھے اس جنگ کے لیے. اب اس سے پہلے بھی کیا ہوا تھا جو جنگ کے لیے نکلے تھے؟ ہوا یہ تھا اصل میں کہ رومی لشکر جو ہیں وہ سب عیسائی لوگ تھے، روم میں رہنے والے لوگ عیسائی تھے. تو وہاں کا جو عیسائی بادشاہ تھا اسلام سے دشمنی رکھتا تھا. تو کسی نے حضور کو خبر دیا کر کے کہ روم کا لشکر جو ہے، ایک بادشاہ جو روم کا ہے ملک شام میں، اپنا ایک بڑا لشکر جمع کر کے وہ آ رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. اور ان کی لشکر بہت بڑی تعداد میں ان کے لشکر میں لوگ ہیں، وہ آئیں گے تو مدینے کو ختم کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ اصل یہ ہے کہ آدمی پر کوئی حملہ کرے وہ اس سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے. ہاں یہ میرے نبی کا ایک طریقہ ہے. تو حضور نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو کہ ایسی ایسی بات ہے، کوئی اسلام کا دشمن اسلام مٹانا چاہتا ہے، جنگ کے لیے چلنا. یہ اعلان کرنا تھا. تو اعلان میں یہاں چندہ جمع ہوا پہلے کہ کس کے گھر میں کیا ہے لے کر آ جاؤ. اس کے بعد سب کے سب کو لے کر، اب چونکہ کسی کے گھر میں کھجور تھا، کچھ تھا، جو بھی سالن تھا، سبزی چاول جو بھی تھے سب لا کر گویا کہ یوں سمجھ لیجئے رکھ دیا اور ایک بڑی لشکر کی شکل میں حضور چلے. تو چونکہ یہاں اسلام کا سوال تھا اور پورے مدینے کو مٹانے کی بات تھی تو اسی لیے ہر مسلمان کو جانا ضروری تھا. بھئی اسلام ہی کو مٹانے کی بات ہو رہی ہو، پورے جیسے انگریز ہندوستان میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے مسلمانوں کو ختم کرنے لگے، مسلمان کی حکومت کو ختم کرنے لگے. اور کرتے کرتے اب کیا ہو گیا، انہوں نے مدرسوں کو بند کر دیا. دلی میں ہمارے مسلمانوں کا ایک بہترین لائبریری تھی جس میں ایک نایاب اور قیمتی کتابیں تھیں، سب کو آگ لگا دیا، انہوں نے ختم کر دیا. تو اس طرح سے گویا اسلام مٹانے لگے. تب ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ان سے لڑنا ضروری ہے. ہاں ہمارے مسلمانوں نے کہا تھا کہ انگریزوں سے لڑنا ضروری ہے. ان لوگوں نے نہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دیش بھکت ہیں. مسلمان دیش بھکت نہیں ہے، غدار ہے. ہاں مسلمانوں نے پہلے اعلان کیا تھا اور مسلمان آگے بڑھے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام کو پوری طرح سے مٹانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر آگے بڑھنا ہی پڑے گا. تو حضور نے اعلان کیا کہ بھئی مدینے کو ختم کرنے کی بات ہے، صحابہ اور صحابیات کے گھروں کو ختم کرنے کی بات ہے، اب تو یہاں رہنا کی گنجائش ہے نہیں، چلنا ہے. تو سب صحابہ چلے، جن کو جیسے ہوا بس نکل گئے. تقریباً 14 میل دور، 14 میل بولے تو کم سے کم 30-40 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہوگا. اتنے دور میں ایک جگہ تھی تبوک نام کی، یا ایک ندی تھی تبوک نام کی، یا ایک قلعہ تھا تبوک نام کا. تینوں باتیں لکھی ہیں. تو جو بھی ہو اس جگہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. پہنچنے کے بعد وہاں آپ 20 دن تک ٹھہرے رہے کہ آنے دو رومیوں کو بتا دیں گے کہ ہم مسلمان کیا ہیں. حضور خود گئے تھے ساتھ میں، اسی لیے لیڈر کو آگے رہنا چاہیے، ورنہ وہ لیڈر نہیں جو اپنے عوام کو آگے کرنے خود پیچھے جا کر چاپلوسی کرنے لگے. وہ لیڈر بننے کے لائق ہی نہیں ہے.
تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر 20 دن تک آپ انتظار کرتے رہے. اللہ نے ان رومیوں کو ایسا زیادہ رعب اللہ کے نبی کا اور اسلام کے لشکر کا ڈالا کہ وہ لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر آگے نکلے ہی نہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے, بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس لشکر کے اندر 3 لوگ تھے جو پکے سچے مسلمان تھے, وہ لوگ بھی نہیں جا سکے تھے اور باقی لوگ بھی نہیں جا سکے تھے. تو اللہ نے پہلے آیت میں کہا کہ اللہ نے سب کی, جو حضور 20 دن کے بعد واپس آ گئے مدینے میں آ کے بعد جو لوگ نہیں گئے تھے سب میرے نبی کے پاس آ کے معافی مانگنے لگے کہ آپ اللہ سے کہیے معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نہیں جا سکے. ان میں سے کئی منافقین بھی تھے. وہی منافق کا مطلب دل میں ایمان ہی نہیں, اوپر سے مسلمان جیسا لگتے تھے. وہ لوگ بھی نہیں گئے تھے, وہ لوگ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے کسی جنگ میں نہیں. اور جب مسلمان جنگ جیت کر آتے تھے, مال غنیمت لے کر آتے تھے, تو یہ لوگ اس میں حصہ مانگتے تھے, ہمیں بھی چاہیے. یہ منافقوں کا حال تھا. تو منافقین وغیرہ آ کے معافی مانگنے لگے. اللہ نے اعلان کیا کہ سب کو, حضور نے مغفرت مانگی ہے, سب کو معاف کر دیا. لیکن 3 لوگ تھے جو تینوں کے تینوں نہ منافق تھے نہ کوئی اور, ان کے دل میں ایمان کے بارے میں شک تھا, اسلام کے بارے میں شک تھا, بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے. اور ان میں سے 2 تو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ, اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنے لوگ گئے تھے ان کا نام لکھ کر اگر کسی گھر میں لٹکیا دیا جاوے تو اس گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے, اور اس گھر میں شیطان اور جنات نہیں آ سکتے. اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا, اب جو چاہے جیسا کرے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پوچھنے والے. اتنا بڑا اعلان کر دیا تھا اللہ نے. تو ان 3 میں سے 2 تو ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو بھلا ان کے دل کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ایمان کے بارے میں, لیکن کسی وجہ سے یہ لوگ نہیں جا سکے تھے. وجہ لکھی ہے کہ ایک صحابی جو تھے ان کا نام حضرت مرارہ ہے, مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کے باغ جو ہے پھل رہے تھے, اور مدینے میں آج بھی مدینے والوں کی بزنس اور تجارت کیا ہے, کھجور ہے. ان کے سوا وہ کہیں آم بیچتے ہیں, وہاں آم ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں دوسری چیزیں باہر سے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, وہ الگ چیز ہے, لیکن وہاں والوں کی جو تجارت ہے وہ آج بھی کھجور ہی سے چلتی ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ قیامت تک کھجور سے ہی چلائیں گے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. سب سے پہلے کعبے کے پاس کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم ہی آئے تھے طوفان نوح کے بعد. تو خیر, تو ان لوگوں کی تجارت جیسے, ان میں سے ایک صحابی کے باغات پھل رہے تھے. ان کو دکھا کہ اتنا خوبصورت باغ, پہلی بار اتنا زیادہ پھل آیا ہے, ہر جنگ میں تو جاتا ہی رہتا ہوں, چلو اس جنگ میں نہیں گئے تو کیا ہوا. یہ سوچ کر وہ نہیں جا سکے. دوسرے صحابی جو ہیں ان کا نام ہے ہلال ابن امیہ. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑی عمر کے تھے, اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑی عمر کے تھے. یہ بھی جنگ بدر میں تھے. لیکن ان کے نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے رشتہ دار ہمیشہ دور رہتے تھے. ویکیشن پڑی تھی, یوں سمجھیے کہ سارے رشتہ دار جمع ہو گئے تھے. تو یہ کہنے لگے رشتہ دار کہ ہر جنگ میں تو جاتے ہیں, اس میں نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے, اسی لیے سب رشتہ دار مل کر ساتھ میں رہیں گے, تھوڑی بات چیت کریں گے تو چلتا ہے. تو وہ صحابی بھی نہیں جا سکے اس وجہ سے. اور ایک ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے, ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی, ان کے پاس اس وقت کی بہترین سواری اونٹ بھی 2 موجود تھے, ان کے باغ بھی اچھے خاصے پھل رہے تھے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے میں, یہ حضرت کعب ابن مالک نے ہی بیان کیا ہے. یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے, اور وہ بیان کرتے ہیں اپنا پورا واقعہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں. کہ ہوا یوں تھا کہ حضور نے اعلان کیا, جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور نے اعلان کیا, اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی جگہ جنگ کے لیے جاتے تھے یا بھیجتے تھے کسی لشکر کو, تو اب جانا ہے بیلگام کی طرف, تو حضور اشارہ کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اس طرف چلنا ہے, میرج کی طرف چلنا ہے. یہ اعلان کرتے تھے, اس کے بعد بائی پاس سے ہو کر کے وہاں جاتے تھے. تب تک ان لوگوں کو پتا ہوتا تھا, پھر وہاں جنگ کے اعلان ہوتا تھا, لڑائیاں ہوتی تھی. یہ اس کو کہتے ہیں جنگ کے اندر یہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. الحرب خدعۃ, جنگ میں دھوکے بازی ہے.
تو دھوکے بازی کا ایک مطلب تو یہ کہ ڈائریکٹ دھوکہ دے دے کسی کو، یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے دھوکہ کہ ان کو پتا تو ہے کہ ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور ادھر گئے ہیں وہ بے خبر ہوں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ آپ جدھر بھی جنگ کو جاتے تھے تو وہ پہلے ادھر کے دوسری طرف سے اشارہ کرتے تھے، اور سب صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا اپوز چلنا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے صاف اعلان کیا تھا کہ بھائی ملک شام کی طرف چلنا ہے، ادھر سے لشکر آ رہا۔ پہلی بار حضور نے ایسا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد اتنا بڑا چندہ کبھی مانگا نہیں تھا صحابہ کرام سے کہ بھائی جس کے گھر میں جو ہو لے آؤ، تو بڑے لشکر کی ضرورت ہے۔ اور وہ موسم ایسا تھا کہ فل گرمی، اور عرب کی صحرا بالو ریت پورے تپتے ہوئے گرمی، اور ایسے موقع پر یہ اعلان حضور کا فرمانا، اور صحابہ تیار ہو کر سب کے سب 30,000 لشکر کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں جب چاہوں گا تیار ہوں گا، نکل جاؤں گا پیچھے ان کے، چونکہ بالو میں کیا چلنے والا ہے، وہاں تو کار نہیں چل سکتی ہے، BMW یا مرسیڈیز نہیں چلے گی، وہاں تو BMW سے زیادہ اسپیڈ میں اونٹ بھاگیں گے، ان کی سواری یہ تھی۔ تو حضرت کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ، میں نے سوچا کہ آج نہیں تو کل جا کے مل جاؤں گا۔ اس طرح سے دن گزرتے گئے، یہ لشکر پورا کا پورا تبوک تک پہنچ گیا اور میں جا نہیں سکا۔ اب وہاں جانے کے راستے میں حضور نے نہیں پوچھا، وہاں جانے کے بعد حضور نے پوچھا کہ یہ کعب نظر نہیں آتے کہاں؟ یہ محبت ہے، لیڈر کو چاہیے کہ اپنے ہر آدمی کی خبر رکھے۔ ہاں وہی لیڈر ہے، ورنہ وہ لیڈر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، میں بار بار کہہ سکتا ہوں اور پوری دلیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیڈر کون بن سکتا ہے۔ آج کل کے لیڈر کے اندر لیڈرشپ کی یہ ایک بھی خوبی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، بس بن گئے ہیں، عوام نے بنا دیا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ واقعتاً کے لیڈر بن جاوے۔ شروع اوپر سے لے کر نیچے تک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر سے لے کر کے نیچے جو ہمارے یہاں سرپنچ اور MLA وغیرہ ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے عوام کے فائدے کی بات نہیں سوچتے، ہر کوئی اپنا اکاؤنٹ بھر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کی خبر رکھتے تھے، وہاں جا کر پوچھا کہ کعب نظر نہیں آتے کہاں ہیں؟ تو اب بعض لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں یا بعض ہماری برائی چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی لیڈر صاحب نے یا مثال کے طور پر ہمارے امیر صاحب نے پوچھا کہ فہیم کہاں ہے، تو فہیم کے خلاف چلنے والا جو کوئی ہوگا نہیں، وہ کہہ لے گا اس کے اندر بہت بڑا پن آ گیا ہے، وہ ایڈوانس بنتا ہے، ایسے کر کے وہ لیڈر کے دل میں ان کی برائی ڈالتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک آدمی تھا، غالباً ان کا نام عمر تھا، عمر ابن عبداللہ ایسا کچھ نام تھا۔ اس نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آج کل وہ اترانے بہت لگے ہیں، برائی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت کعب کے پکے دوست تھے، جگری دوست تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں کعب کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت نیک انسان ہے، وہ کوئی مجبوری ہوگی نہیں آ سکے۔ حضور چپ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ 20 دن کے بعد جب واپس آنے لگے حضور، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی کہ حضور کو کیا جواب دوں گا میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں جنگ میں نہ جانا صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی عار کی چیز تھی، اس کو بزدل کہا جاتا تھا، وہ بدترین مخلوق سمجھا جاتا تھا، ان کا سب سے پاورفل چیز یہی تھی۔ لیکن وہ ایسے ہی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے میں بھی آپ نے سنا کہ پہلے کدھر سے آنے کی بات ہو رہی تھی، دشمن کی طرف سے پہلے بات ہوئی، تب حضور نے تیاری کی ہے۔ مسلمانوں نے پہلے کہیں پر بھی حملہ نہیں کیا ہے، پوری تاریخ کی ہسٹری کی کتاب اٹھا کر دے دی۔ تو خیر، تو اب یہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں کروں تو کیا کروں، دل میں بہت سارے خیال آنے لگے کہ میں جھوٹ بول کے بہانہ بنا کر کے اللہ کے نبی سے آج بچ جاؤں گا۔ پھر دل میں خیال ہے کہ نہیں، اگر بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی بھیج کر کے ہماری پول کھول دیں گے، کروں تو کیا کروں۔ آخر پتہ چلا کہ حضور آ گئے۔ تو اب جب آ گئے تو حضور کی عادت یہ تھی کہ جب بھی نکلتے تھے تو جمعرات کے دن نکلتے تھے۔ یہ سنت طریقہ سفر کرنے کا یہ ہے کہ آدمی کو جمعرات کے دن سفر کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، کبھی بھی سفر کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کہیں بھی پلاننگ کر کے جانا ہو تو یہ آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر جمعرات کو نکلیں گے۔ ہمارے گوکاک والے کیسے نکلیں گے؟ جمعرات کو بازار ہوتا ہے،
نکل سکتے ہیں سنت اگر نیت ہو تو، ایک تو دکان میں بیٹھانے کا اپنے نکل لینے کا، سنت ادا ہو جائے گی۔ خیر، اور واپس جب آتے تھے میرے نبی تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اگر وقت مکروہ نہ ہو، اور اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے تاکہ آنے والے مل کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد حضور اپنی بیٹی کے یہاں سب سے پہلے جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں۔ یہ بات میں نے آج پڑھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو پڑھ کے کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کتنی عزت دی ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر پر جاتے تھے سب سے پہلے۔ تو آئے میرے نبی اور بیٹھ گئے مسجد میں، سب منافقین اور اسی طرح سے الگ الگ قسم کے جو لوگ نہیں جا سکے تھے، سب نے آ کے جھوٹے بہانے مار کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے مغفرت مانگ لیجئے، توبہ کروا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تم سب کو بھیج دیا۔ بعد میں حضرت کعب کہتے ہیں میں ڈرتے ڈراتے گیا حضور کے پاس میں، سلام کیا میں نے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، سلام کا جواب دیا، لیکن ایسا مسکرانا تھا جس کو غصے والا مسکرانا کہتے۔ مسکراہٹ 2 طرح کی ہے، ایک پیار سے مسکرا دیں، وہ مسکرانا الگ ہوتا ہے، شکل سے ہی پتہ چلتا ہے، اور ایک مسکرانا وہ ہے کہ آپ کسی پر غصہ آ رہا ہو لیکن بولتے نہیں ہیں اس کو، بس غصے والی مسکراہٹ سے اظہار کر دیتے ہیں تو سامنے والوں کو پتہ چل جاتا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں نبی نے مسکراہٹ تو دکھائی لیکن غصے والی مسکراہٹ۔ حضور نے فرمایا کہ کعب کیا معاملہ، کیوں نہیں گئے؟ پوچھا۔ اللہ کے نبی کا پوچھنا کوئی معمولی چیز ہے؟ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا والے کے پاس بیٹھا ہوتا نا، اللہ نے مجھے بولنے کی اتنی طاقت اور اچھی صلاحیت دی ہے کہ میں ایسے بولتا گھما پھرا کے وہ آدمی میرے وس میں ہو جاتا اور وہ مان لیتا کہ نہیں واقعی میں بیچارے مجبور تھا اسی لیے نہیں جا سکا، لیکن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں جھوٹ بولوں گا مجھے معلوم ہے اللہ اوپر سے جبریل کو بھیج کر سچ بتلا دیں گے کہ کیا تھا، اسی لیے میں سچ ہی بولتا ہوں کہ میں بس بہانے کرتا رہا، نہیں جا سکا، مجبور ہو گیا، میں بس باغات کو دیکھتے رہ گیا، اس کی لالچ نے، اس کی محبت نے ہمیں جانے نہیں دیا، پتہ چلا کہ اب واپس آ رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ سچ فرمایا، جاؤ تیرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، حضور تو ناراض ہو ہی گئے، حضور ناراض ہو گئے، دنیا والا کوئی ناراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے، صحابہ کرام حضور کی ناراضگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور ناراض ہوئے، اس کے بعد یہ کہا کہ جاؤ اللہ کے حوالے تیرے معاملے، اللہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد آگے اعلان کر دیا کہ مدینے کے اندر کوئی بھی اس سے سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہمارے گھر والے ہم سے بات کرنا چھوڑ دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابا ہمیشہ پیار سے بلاتے ہیں، ایک دن کچھ ہم نے غلطی کر دی، بولنا چھوڑ دیا ابا نے، ایسی بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ میرے نبی کی ناراضگی الگ رہی، اوپر سے تمام صحابہ کو صحابیات کو کہہ دیا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے اوپر اتنی بوجھل پڑی کہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود مجھے چھوٹی لگنے لگی، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ گھر، میرے در و دیوار، یہ مدینے کی گلیاں مجھے ایسا اجنبی لگنے لگی کہ کوئی بولتا نہیں مجھ سے۔ میں روزانہ صبح بازار میں جاتا ہوں، سب کو سلام کرتا ہوں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ میں تڑپ اٹھا، میں پریشان ہو گیا۔ اس کے بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے حوالے ہے۔ جب حضرت کعب آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ معافی مانگو، کسی طریقے سے معاف کر دیں گے، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا ہے، تم تو اچھے انسان ہو۔ تو حضرت کعب کہتے میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کسی اور کے بھی ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ کہا کہ ہاں 2 بوڑھے ہیں، ان دونوں کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت کعب جوان تھے، وہ دونوں بڑی عمر کے تھے۔ کہا کہ کون ہے وہ دونوں؟ بتلایا کہ ایک ہلال ابن امیہ ہیں اور ایک مرارہ ابن ربیع ہیں۔ کہا یہ دونوں تو بدری صحابی ہیں، بدر والے ہیں، اتنے بڑے بزرگان دین کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ان کا بھی ایسا معاملہ، میں حضور کے پاس جا کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔
بس اللہ اب فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ ہر گلی سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی جواب دیتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک دن کیا ہوا، جب چاروں طرف سے میں بہت مجبور ہو گیا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، تو میں دیوار طلب کر کے میرے ساتھی میرے دوست کے باغیچے میں گیا، حضرت قتادہ کے باغیچے میں جا کر اس کو سلام کیا۔ وہ اپنا کام کرتا رہا، میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ ساری دنیا روٹ گئی، اوپر سے میرا دوست جو بچپن کا یار جگری دوست ہے وہ بھی ناراض ہو گیا۔ وہی حضرت قتادہ جو وہاں میدان میں جب کوئی برائی کر رہا تھا ڈانٹا ان کو کہ کعب ایسے نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں، میں نے 3 مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت کعب کہتے میں ان سے پوچھا کہ بتا تو صحیح میں کیا برا انسان ہوں؟ جواب ہی نہیں۔ 4 مرتبہ ایسے سوال کیے، بہت زیادہ منت سماجت کی، صرف اتنا کہا حضرت قتادہ نے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ کیا گزری ہوگی دل پر، پوری بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے مدینے کی گلیاں سنسان لگ رہی ہے، حالانکہ سب چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن میں مدینے کی بازار میں چل رہا تھا، ایک انسان آیا اور کہہ رہا ہے کہ کعب ابن مالک کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ میرے پاس ایک خط دے کر گیا، ملک شام کے بادشاہ کا خط تھا، اس میں لکھا تھا کہ سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھ پر ظلم کیا، یعنی حضور کے بارے میں اس میں لکھا تھا کہ تیرے لیڈر نے تجھ پر ظلم کیا ہے، میری پارٹی میں چلے آؤ، میرے پاس چلے آؤ، میں تم کو بہترین گھر دوں گا، 10 کروڑ روپے دوں گا۔ وہ لالچ ڈالتے ہیں نا دوسری پارٹی والے۔ اسی طرح سے ان کافر بادشاہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کو لالچ دی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں انا للہ پڑھا اور جا کر اس کاغذ کو تنور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، کہ میری یہاں تک حالت ہو گئی کہ کافر لوگ بھی میرے ایمان کو لوٹنے کی لالچ کرنے لگے۔ حضور کو جا کر کہا، حضور نے کوئی جواب نہیں۔ نماز پڑھنے جاتے تھے مدینے کے وہ مسجد نبوی میں، کہتے ہیں میں حضور کو ایسا دیکھتا تھا نماز میں کہ میرے نبی مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ محبت تھی نا بھائی، ہمیں کسی سے محبت ہو، وہ ناراض ہو جائے تو ہم کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ مان جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معشوق اور محبوب کون ہو سکتا ہے؟ تو بار بار دیکھتا تھا، تو میں دیکھتا جب میں حضور کی طرف دیکھوں تو حضور نظر پھرا لیتے تھے، لیکن جب میں اپنی نماز پڑھتا تھا تو میرے نبی دیکھتے تھے مجھے۔ خیر یہ پورا واقعہ بزرگوں کہتے ہیں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد کیا ہوا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا، پیغام لے کر آیا کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ اب تک تو سارے مدینے والوں کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اب کہا بیوی کو بھی چھوڑ دو 40 دن کے بعد۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے دونوں ساتھیوں کا کیا، کہا ان کو بھی یہی بات کہی ہے، بیوی کو چھوڑ دو۔ کہا کہ طلاق دینا ہے؟ نہیں طلاق نہیں دینا ہے، اس سے جمع نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ قریب نہیں جانا۔ تو ٹھیک ہے، ان کو کہا تو اپنی مائکے چلی جا، تو اپنے گھر چلی جا۔ اندازہ لگائیے میرے بزرگوں کہ یہ صحابہ کرام کی قربانی کتنی بڑی تھی کہ حضور کی بات پر کیسے چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شیخ کبھی کہتے ہیں، ہم جن کو شیخ بنا رکھے ہیں، ہم نے بیعت ہوئے ہم، یا ہمارے امیر صاحب ہیں یا ہمارے گھر کے ابا ہیں، کبھی ہماری چاہت کے خلاف کوئی بات کہہ دے، جاؤ بڈھے، تمہارے جیسے بہت سارے ہمارے پاس میں، ایسا کر کے نکل لیتے ہیں۔ شیخ صاحب ہمارے کچھ کہہ دیں، بڑا شیخ آیا دوسرے کو شیخ بناتا، دوسرے کا بیعت ہو جاتے ہیں۔ آج یہ حالات ہیں ہمارے ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کے تڑپ رہے ہیں اندر سے کہ حضور راضی ہو جاوے، اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے۔ خیر 40 دن گزرے، یہ بھی اعلان ہوا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان دونوں کی بیویاں نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کی خدمت کرنے دیجئے، مجھے وہ بوڑھے ہیں۔ اور جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا ہے 40 دن گزر گئے، ہر گھڑی رو رہے ہیں، رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، اتنے روئے ہو۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے خدمت کر سکتی ہو، لیکن قربت نہیں کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ان کو کہاں جمع کا شوق ہے، وہ تو پریشان ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت کعب کہتا ہے کہ مجھے بھی کسی نے کہا کہ تو بھی جا کر اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ تیری بیوی بھی خدمت کرے گی تیری۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا میں جوان ہوں، وہ بوڑھے ہیں، پتہ نہیں مجھے اللہ کے نبی کیا جواب دیں گے، اسی لیے نہیں گئے۔ اس طرح سے اور 10 دن گزرے۔ آپ سنیے نہیں، صرف اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ادا کرنے کے لیے پورا مدینہ ایک طرف ہے،
پورے مدینے کے یہاں تک کہ گھر کی بیوی جو سب سے کلوز انسان کی ہوتی ہے اور سب سے رازدار ہوتی ہے ان کو بھی الگ کر دیا گیا۔ کیا گزر رہی ہوگی؟ کہتے ہیں بس ایسے ہی 10 دن اور گزرے، ٹوٹل 50 دن گزر گئے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے چھت پر پھر رہا تھا کہ کسی نے زور سے پہاڑی پر سے اعلان کیا کہ کعب خوشخبری ہو، کعب خوشخبری ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کون تھے آواز دینے والے؟ اللہ اکبر، یہ آواز دینے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کے آواز دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں وہی میک نہیں تھا نا، وہاں آواز دینا تھا۔ تو آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضور نے جب پہلے دن نبوت کا اعلان کیا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کے سب کو بلا کر کہا تھا میں تمہارا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ تو اسی طرح سے اور 2-3 صحابی دوڑے ہوئے گھر کی طرف آئے اور گھر آ کر کہا کہ خوشخبری ہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے پاس جو کپڑے تھے میں نے ان کو ہدیے میں دے دیا کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی، اور 2 کپڑے اپنے دوست سے عاریتاً کرائے پر لیا۔ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ 50 دن تک محبوب ناراض تھے، 50 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ جب مسکراتے تھے جیسا لگتا تھا ایسے کہ ہیرا چمک رہا۔ میرے نبی کا چہرہ ایک دم چمکتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ایسا لگتا تھا جیسے انار کے رس نچوڑ دیے گئے ہوں چہرے پر۔ خوبصورت چہرہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ کعب مبارک، ان دونوں کو بھی کہا مبارک ہو، ان دونوں کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ وحی، یہ آیت جو ہے تہجد کے وقت میں آئی تھی۔ تو جب یہ آیت اتری تھی نا میرے نبی پر، آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اپنی بیوی کے، تو حضرت ام سلمہ خوشی میں کہنے لگی کہ میں جاتی ہوں خوشخبری سنانے کے لیے۔ رات کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھہر جا، لوگ تیرے اوپر چڑھائی کر دیں گے کہ تو اتنے بجے رات کو کہاں پھر رہی ہے، رہنے دے، فجر کے وقت میں ان کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ تو بعد میں فجر کی نماز کے بعد یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں جن باغوں کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا نہیں، کم کرو، کہا کہ آدھا صدقہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا اور کم کرو، کہا یا رسول اللہ میرے جتنے مال ہیں اس میں سے 3 حصے بناتا ہوں، 1 حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب یہ پورے واقعہ ہیں، اسی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کے توبہ کو قبول کر لیا جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا، یعنی سب کی توبہ مان لی گئی تھی حضور کی طرف سے، ایک یہ 3 بچ گئے تھے جن کی بات نہیں مانی گئی، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پورے واقعہ تو سنا دیا ہم نے۔ اس میں جو سبق ملتا ہے مختصر طور پر بس 2 سے 15 سیکنڈ کے اندر، کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ان صحابہ کرام کا صبر دیکھیے اور اطاعت دیکھیے اپنے نبی کا، کہ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی لیکن پھر بھی اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے، اپنے نبی کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ماننا اللہ کے نبی کی بات، بیوی بھی مان کر الگ ہو گئی، جگری دوست بھی مان کر الگ ہو گیا، یعنی میرے نبی کے فرمان کی خلاف نہیں کر سکتا، میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ یہ ہے اپنے لیڈر کی اطاعت، اپنے امیر کی اطاعت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ کے دل میں ان تینوں صحابی کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، اسی لیے جب خوشخبری آئی تو سب دوڑ کر جا کر خوشخبری سنانے لگے، سب جانے لگے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہیں تھا، دل میں محبت تھی، بس منہ بن کر کے اس لیے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے اگر مال بھی صدقہ کیا جائے۔ کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ بھی کر لے اور کل سے مال کا صدقہ بھی کر دے تو جلدی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تفسیر کے آخر میں لکھا ہے اس واقعے سے بس اتنا ہی سمجھانا ہے، تو پورا واقعہ ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کتنی بڑی بھی خطا ہو وہ ہمیشہ توبہ کرتے رہے، اللہ ہمیشہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہاں جب سورج ادھر سے نکلے گا اس دن توبہ قبول کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی سورج ادھر سے نکل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، جب مغرب سے نکلے گا یعنی قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، قیامت پھر اس کے بعد کئی سال تک ادھر سے نکلیں گے سورج، ایک دن کے لیے نہیں، کئی سالوں تک ادھر سے نکلیں گے اور آ کر بیچ آسمان سے پھر واپس ادھر ہی چلے جائے گا سورج۔
یہ اس وقت سے قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور بھی نشانیاں ہو ہی رہی ہیں ابھی، لیکن یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے اللہ آج توبہ کے لیے اپنے بانٹ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز توبہ کریں، اور انسان سے ہر روز گناہ ہوتا ہے۔ اللہ آج کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے۔